کہا آپ نے فرمایا اور خدا کے دشمنوں اللہ کے دشمنوں تم نبی پاک کو چھوڑ کے جا رہے ہو، جاؤ میری دعا ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں اور دور قریب ایک وقت آئے گا اللہ دین کو عزتیں دے گا اور تمہیں رسوا کر دے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ظہر اور عصر کی نماز زخمی حالت میں ادا فرمائی جو ہیں موجود ہیں جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے یہ آیت مقدسہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زخمی حالت میں آرام فرمایا تھا۔ ایک غار بھی بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کر گئے تھے کچھ صحابہ کے ساتھ، آپ نے یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا تھا۔ بنی غفار کا وہ بندہ آیا خط لے کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد قباء میں موجود صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر مدینہ سے احد کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ غزوہ احد جہاں سے شروع ہوئی اور جہاں تک اختتام ہوا ہم کوشش کریں گے تفصیل کے ساتھ اسے بیان کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین ہوا کچھ یوں کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جب ہوئی غزوہ بدر 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوئی تو اس میں مشرکین کے 70 لوگ مارے گئے۔ تو ان لوگوں نے یہ عزم کیا تھا کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک جو ہے قافلہ جنگ کے لیے تقریباً مکہ سے 3000 لوگ اکٹھے ہوئے۔ 3000 لوگ اکٹھے ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ میں جائیں گے اور جو ہمارے کافروں کو انہوں نے واسطے جہنم کیا تھا اس کا ہم بدلہ لیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب پتہ چلا کہ کافر مدینہ شریف پر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ایک بنی غفار کے ایک بندے کو بھیجا اور حکم دیا کہ تم نے دن رات چلنا ہے اور جا کر یہ خط میرے بھتیجے محمد کو جا کر دینا ہے۔ جب بنی غفار کا بندہ یہاں پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمائی تھی۔ تو جب وہ بنی غفار کا وہ بندہ آیا خط لے کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد قباء میں موجود تھے۔ تو مسجد قباء میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے خط دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابی بن کعب بیٹھے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اس خط کو دیکھو، پڑھو اس پر کیا لکھا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ مکہ کے کافر اتنا بڑا 3000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور جب آپ کو یہ خط ملے گا تو وہ مدینہ کے دروازوں پر پہنچ چکے ہوں گے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً یہاں سے اٹھے، مسجد قباء میں تھے، فجر کا ٹائم تھا، ابھی بھی فجر کا ٹائم ہے۔ تو اسی وقت کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط وصول ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خط پڑھا اور اس کی جب آپ کو خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً یہاں سے اٹھے اور مسجد نبوی کی طرف چلے اور اہل مدینہ جہاں پہ سارے موجود تھے پھر وہاں پہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشاورت کی، ان کو یہ سب بتایا، یہ ماجرا بتایا کہ اس طرح کافر آ رہے ہیں۔ تو ابھی ہم بھی مسجد نبوی کی طرف چلیں گے اور مسجد نبوی میں جا کر آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ ابھی ہم مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مسجد نبوی میں پہنچ کر پھر آپ کو اس کی تفاصیل سے آگاہ کریں گے۔ چلو تو ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں مسجد قباء سے مسجد نبوی میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد قباء میں خبر ملی کہ 3000 کا لشکر جنگ کے لیے آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آپ پہنچے تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور آپ کو بتایا، سارا ماجرا سنایا کہ کافر جو ہیں بدلہ لینے کے لیے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مدینہ میں رہ کر کافروں کا دفاع کریں گے۔ تو اس پر کچھ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بدر میں نہیں جا سکے لیکن ہمیں اجازت دیں کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر کافروں سے لڑیں اور ہم شہادت نوش فرما سکیں۔ یہاں جنگ بدر میں ہم نہیں جا سکے لیکن جنگ احد میں ہم کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تھوڑی دیر میں اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ تو جب چند لمحوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد نبوی سے باہر آئے تو آپ نے جنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ جب باہر تشریف لائے تو مسجد نبوی سے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہم احد کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر مدینہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے۔ تو رستے میں مسجد در پہ آپ نے استراحت فرمائی، وہاں پہ اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ تو ہم اب مسجد نبوی سے مسجد در کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تربیت کی اور وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ چلو تو ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم مسجد درہ میں پہنچ چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی سے 1000 کا لشکر لے کر نکلے احد کی طرف، تو راستے میں یہ مقام تھا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عصر مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز بھی انہوں نے یہاں پہ ادا فرمائی، اس کے بعد احد کی طرف گیا۔ تو یہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر پہنچے تو جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی سلول، وہ کہنے لگا کہ ہمارا آپ سے عہد یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر ہم کافروں سے مقابلہ کریں گے، لیکن ابھی جو کہ آپ نے ہماری بات کو نہیں تسلیم کیا تو ہم واپس جا رہے ہیں۔ بس وہ بہانہ بنا کر چلا گیا۔ منافق کی یہی مثال ہوتی ہے کہ منافق کسی بھی بات پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو وہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے واپس مدینہ چلا گیا۔ تو یہاں پہ ایک صحابی رسول اسے کہنے لگے کہ تو کیا کر رہا ہے عبداللہ بن حرام؟ آپ نے فرمایا کہ تو کیا کر رہا ہے، تو اس طرح نہ کر، نبی پاک کو چھوڑ کے نہ جا۔ تو اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہوگی، وہاں پہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے اور ہم صرف 1000 ہیں، تو ہم کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے؟ تو منافق نے اپنے دماغ سے سوچا اور اس طرح منافقت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو جاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا، اور خدا کے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں، تم نبی پاک کو چھوڑ کے جا رہے ہو، جاؤ، میری دعا ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں اور دور کر دے، تمہیں مدینے میں بھی اللہ پناہ نہ دے، اللہ مدینے سے بھی دور کر دے۔ تو حضرت عبداللہ بن حرام نے ایک جملہ فرمایا، قربان جائیں حضرت عبداللہ بن حرام پر، آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا اللہ دین کو عزتیں دے گا اور تمہیں رسوا کر دے گا۔ تو پھر ناظرین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پڑاؤ فرمایا، 300 منافقین واپس چلے گئے، 700 صحابہ پھر یہاں سے چلے جنگ احد کی طرف۔ جنگ احد میں اب ہم احد کی طرف جا رہے ہیں، ادھر کے مناظر آپ کو جا کے دکھائیں گے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فجر کی نماز پڑھ کر آپ احد کی طرف چلے گئے۔ ناظرین، ہم ابھی مسجد درہ پر ہیں، ابھی ہم جانے لگے ہیں مسجد الشہداء، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جہاں پہ مقبرہ، ہم وہاں پہ آپ کو یہ تفصیل بتائیں گے کہ کس طرح یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور کافروں کے ساتھ جنگ کی۔ چلیے آ جائیں، بسم اللہ۔ تو یہ ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں غزوہ احد جہاں پر ہوا تھا، میدان احد میں۔ اس وقت ہم میدان احد میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الدرہ سے 700 صحابہ کے ساتھ آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ اور یہ سامنے جو آپ جبل دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ جبل الرما کہا جاتا ہے، جبل الرما۔ اس کی اب تفصیل کے ساتھ ہم اگلے پارٹ میں انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ سب بتائیں گے کہ غزوہ احد میں کون کون سے صحابہ، کتنے صحابہ یہاں پر شہید ہوئے تھے اور کتنے کافروں کو یہاں پر کہاں کہاں پر واصل جہنم کیا گیا تھا۔ اس طرح ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ پھر آگے ایک غار مبارک ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ غار دیکھ رہے ہیں، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زخمی حالت میں آرام فرمایا تھا۔ پھر اس سے آگے ایک محراث بنی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی تھے تو زخمی حالت میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
پانی لینے کے لیے آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم مبارک کو دھونے کے لیے یہاں سے آپ پانی لے کر گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور زیارت ہے کہ پرانے دور میں جب صحابہ کے دور میں قرآن پاک کی جو آیتیں ہوتی تھی وہ پتھروں پر، پتوں پر اور چمڑے پر لکھی جاتی تھی، اس دور کے یہ پتھر جو ہیں موجود ہیں جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے یہ آیت مقدسہ موجود ہیں، قرآن کی آیت مقدسہ لکھی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پارٹ 2 میں ہم بیان کریں گے۔ یہ زیارت کے بعد ایک اور مسجد فسح ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ظہر اور عصر کی نماز زخمی حالت میں ادا فرمائی تھی۔ یہ وہ مسجد فسح ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے، ظہر عصر کی نماز ادا فرمائی، اور وہ سامنے ایک غار بھی بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کر گئے تھے کچھ صحابہ کے ساتھ، آپ نے یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا تھا۔ تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو تفصیل کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں پارٹ 2 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے اور کیا کیا واقعات ہوئے تھے۔